بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من نعمته والدليلا على آلائه وعظمته الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العيون من عجائب قدرته وردع حماهم خطرات النفوس عن عرفان كنه صفته. لا يكديه الإعطاء والجود ولا يفره المنع والجمود، إذ كل مانع منتقص ما سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيب، والصلاة والسلام على صفيه ونبيه شفيع المذنبين والسيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجمل کے محمد. عزیزان گرامی، سے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے، یہ نہایت مناسب امر ہے کہ جو حضرات علماء اور دیگر انتظامیہ کے افراد تھے جو بزم حسینی میں جن کی شمولیت تھی، اراکین تھے، اعضاء تھے اس کے، اور خصوصاً مرحوم قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب اور علامہ عقیل ترابی صاحب، ان کے لیے ایک دفعہ آپ لوگ الحمد اور 3 دفعہ قل ہو اللہ کی تلاوت کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، توحید اور حیات انسانی کا ارتقاء. یقیناً اس سے پہلے کہ گفتگو کے سلسلے کو شروع کیا جائے، ضروری یہ ہے کہ ان 3 اجزاء کا، توحید اور حیات انسانی کا ارتقاء، موضوع کے 3 جز ہیں، سب سے پہلے اس پر گفتگو کی جائے تاکہ سننے والوں کی سمجھ میں آئے کہ موضوع کو ہم کہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور افکار کو، آپ کے اذہان کو انشاءاللہ 9 محرم تک کہاں لے کر جانا ہے. دیکھیے، یہاں پر جب توحید کے حوالے سے بات ہوگی تو یقیناً شرک کا بھی تذکرہ آئے گا، اور جب شرک کا تذکرہ آئے گا تو عصر حاضر میں توحید اور شرک کے بارے میں جو غلط نظریات لوگوں کے اذہان میں پیدا ہو چکے ہیں ان کا سدباب اور ازالہ بھی کیا جائے گا. یقیناً یہ مجالس اتحاد بین المسلمین کا اعلیٰ نمونہ ہیں اور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مجالس، ان مجالس میں اس ہستی کا ذکر ہوتا ہے جو جگر گوشہ رسول ہے، وہ ہستی کہ جس کے ذریعے رسول کی معنوی اور روحانی حیات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، وہ ہستی کہ جو مجسم وحی قرآن ہے. یقیناً جب توحید کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھے گی تو ہمیں ہمہ شمہ کے نظریات کو پڑھنے اور اس کے مطالعے کے بجائے قرآن کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہوگا کہ آخر قرآن نے توحید کے بارے میں کہا ہے تو کیا کہا ہے. کیا قرآن جس نظریہ توحید کے بارے میں گفتگو کرتا ہے وہ وہی نظریہ ہے، وہ وہی توحید ہے کہ جس کا ڈھنڈورا آج مسلمان پیٹ رہے ہیں، یا وہ توحید کوئی اور ہے؟ قرآن سے دیکھنا پڑے گا ہمیں. اگر قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ دیکھو
اے انسانوں تمہاری توحید وہ نہیں کہ جس پر قرآن کے دستخط ہو تو یہ توحید نہیں، عین شرک ہے۔ اگر ہماری اختیار کردہ عقیدہ توحید کو قرآن کی جانب سے سندیت عطا ہو جائے، استناد کر سکیں ہم قرآن کی جانب اپنی توحید کا، تو یہ عین توحید ہوگی۔ اور پھر یقیناً شرک کے حوالے سے گفتگو آئے گی، اور شرک کے حوالے سے جب گفتگو آئے گی تو یقیناً شرک کے مختلف مظاہر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، جس طرح سے توحید کے مختلف مظاہر کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ تھا توحید کی حد تک ہماری گفتگو کا جو ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے توحید اور حیات انسانی کا ارتقاء، تو یہاں پر یقیناً حیات کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہوگی کہ آخر حیات کہتے کسے ہیں، لائف ہے کیا؟ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ دروازہ مردہ ہے، دروازہ بے جان ہے۔ کیا قرآن کی نظر میں یہ کائنات بے جان ہے یا نہیں؟ بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حتیٰ وہ چیز بھی کہ جسے تم بے جان سمجھتے ہو، خبردار گمان نہ کرنا وہ زندہ ہے۔ کیا نظریہ ہے قرآن کا؟ سب گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد جب حیات کے معنی ہم سمجھا دیں گے قرآن سے، تو پھر ارتقاء کے معنی کی طرف ہم جائیں گے کہ ارتقاء حیات انسانی آخر ہے کیا؟ کیا انسانی حیات کا ارتقاء یہی ہے کہ انسان صلب پدر میں پرورش پائے، رحم مادر میں آئے، بطن مادر میں کچھ ماہ کی زندگی گزارے اور اس کے بعد اس دنیا میں قدم رکھے، 50 60 70 80 برس کی زندگی گزارنے کے بعد مر جائے، اور آپ یہ کہیں کہ 60 70 سال تک ان کا ارتقاء تھا، اب ارتقاء ختم ہو گیا؟ یا نہیں، قرآن کی نظر میں انسانی حیات کا ارتقاء بہت ماورائی ہے۔ قرآن کی نظر میں حیات انسانی انسان کو وہ حیات عطا کرتی ہے کہ جہاں جبرائیل نہ پہنچ سکے انسان اس سے آگے پہنچ جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ آج کل ہے نا، قرآن سے ثابت کیجئے، قرآن سے ثابت کیجئے۔ بھائی قرآن سے ثابت تو کر دیا جائے گا، لیکن ذرا یہ بتلائیے کہ قرآن پر آپ کی کتنی گہری نظر ہے؟ قرآن کو آپ ادھر ادھر کے لوگوں کی مدد سے سیکھتے ہیں یا قرآن کو اس گھرانے کے ذریعے سے سیکھتے ہیں کہ جس گھرانے کے دروازے پر آ کر رسول صبح شام سلام کیا کرتے تھے؟ قرآن کو آپ سیکھتے ہیں تو کہاں سے؟ قرآن کو آپ سیکھتے ہیں ان لوگوں کی مدد سے کہ جو رسول کی پیدائش کی بھی 1000 1200 برس بعد پیدا ہوئے، یا قرآن کو آپ اس کے ذریعے سیکھتے ہیں جو رسول کے ساتھ اس انداز سے چلتا تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے؟ قرآن کو آپ اس ہستی سے سیکھتے ہیں کہ جو غار حرا میں جب رسول خدا جاتے تھے تو اس ہستی کے سوا رسول کے ساتھ کوئی اور نہ جاتا تھا۔ کس سے سیکھتے ہیں آپ قرآن کو؟ یہ سوالات ہیں سارے میرے۔ میں کسی فلسفیانہ بحث میں نہ آپ کو الجھانا چاہتا ہوں نہ خود الجھنا چاہتا ہوں۔ قرآن اور حدیث پہ انشاءاللہ بحول قوہ الہی اور اس بی بی کی دعا کے صدقے میں یہ گفتگو جاری رہے گی کہ ان تمام عزاداریوں اور مجالس کے پس پردہ جس بی بی کی دعا کار فرما ہے کہ اگر اس بی بی کی دعا نہ ہو تو یہ عزاداری لحظہ بھر بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ ہم قرآن کو کس ہستی کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حیات کا تصور کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، حیات انسانی کا ارتقاء کیا ہے، حیات انسانی کہاں تک ہے؟ کیا حیات انسانی وہیں تک ہے کہ جسے میری اور آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے؟ لیکن حیات انسانی وہاں تک ہے کہ جب انسان ایک ارتقاء کے مرحلے پہ پہنچ جائے۔ اب یہ بات یہاں تک آ گئی تو کہنے دیجئے، میں چاہتا تھا کہ اس شعر کو کل پڑھوں حضرت حر کے بارے میں، لیکن آج یہاں پر گفتگو آ گئی تو پڑھنے دیجئے کہ جب میر انیس عجیب انداز سے، اور یہ شعر ایسا عجیب ہے کہ اس پر اشرا پڑھا جا سکتا ہے، یقین کیجئے، فرماتے ہیں کہ نیمبا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانوئے شبیر کا تکیہ دیکھا، شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا، عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، اور زمین تابہ فلک نور نظر آتا ہے۔ یہ ارتقاء حیات حر ابن یزید ریائی ہے۔ شعر سنا، اب ذرا تشریح سنتے جائیے۔ نیمبا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، بھائی یہ تو میر انیس نے بتا دیا کیا دیکھا۔ نیمبا، اب حر کا دم نکلنے والا ہے۔ نیمبا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا،
کیا دیکھا؟ زیر سر زانوئے شبیر کا تکیہ دیکھا. اچھا جب آپ نے کہہ دیا جناب میر انیس، ہاتھوں کو جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں جناب میر انیس کی روح سے کہ قبلہ جب آپ نے فرما دیا کہ زیر سر زانوئے شبیر کا تکیہ دیکھا تو اب دوبارہ سوال کو کیوں دہرایا؟ شیخ نے پوچھا، شیخ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ بھائی میر انیس آپ خود تو فرما چکے ہیں نا کہ زانوئے شبیر کا تکیہ دیکھا، اب دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میر انیس کی جانب سے شاید یہ جواب آئے کہ دیکھو وہ اس حیات کی بات تھی جو دنیاوی حیات ہے، لیکن شہادت کے وقت حر کی حیات ایک ایسا ارتقا پا رہی ہے جو اس دنیا کے پردوں کو چیرتی ہوئی غیب الہی تک پہنچ چکی ہے. زیر سر زانوئے شبیر کا تکیہ دیکھا، شیخ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ ارتقاء حیات کا دوسرا پہلو. عزیزان گرامی یہ خود موضوع بحث طلب ہے کہ میر انیس اور دبیر کیا، علامہ اقبال کیا، ارتقاء حیات کے کن مراحل اور مدارس کا ذکر کیا گیا ہے. زیر سر زانوئے شبیر کا تکیہ دیکھا، شیخ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا. اب دیکھیے حر کی ارتقاء حیات، حر کی زندگی کہاں پر ہے؟ بظاہر دیکھ رہے ہیں دنیا والوں کی نظر میں کہ شبیر کا زانو، شبیر کا گھٹنا سر مبارک حر کے نیچے ہے، لیکن اب گفتگو بدلتی ہے، حیات کا زاویہ بدلتا ہے، ڈائمنشن بدلتا ہے، اینگل بدلتا ہے. حر یہ فرماتے ہیں عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے. مولا یہ جو آپ کے زانو پر میرا سر آ گیا ہے نا تو یہ برکت زانو شبیر ہے. خود شبیر کی روح کی برکت کا تو ذکر چھوڑیے، یہ برکت زانو شبیر ہے کہ جس کے سر کے نیچے چلا جائے اسے حسن رخ حور دکھلا دیتے ہیں شبیر. اور زمین تاب و فلک نور نظر آتا ہے. یہ حر کی نگاہ کہ کل کی بات ہے، ابھی شب عاشور تک تو یہ وہیں تھا، یہ صبح عاشور آیا ہے. اس نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ رسول خدا اور رسول خدا کے بچوں کے ساتھ نہیں گزارا، یہ چند لمحوں کی اور لہجوں کی بات ہے. شیخ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، الزمی تابہ فلک نور نظر آتا ہے. تو دیکھیے جو گھرانہ حر کو یکدم دفعتاً اتنی ارتقاء حیات بخش دے کہ وہ بحث میں بیٹھی ہوئی حوروں کا نظارہ کر لے. اور انشاءاللہ اس پر نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اور جب حر کی حیات کے ارتقاء کی بات آ گئی تو یقیناً مجھے نہیں پتا کہ 7 محرم یا 8 محرم یہاں پر کیا رواج ہے، حضرت علی اکبر یا حضرت ابو الفضل عباس کے ارتقاء حیات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کہ ہم نے جب حر کی بات، حر کی حیات کا ذکر چھیڑ دیا، حر کی زندگی کا ذکر چھیڑ دیا تو یقیناً ہمیں سرکار علمدار ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ارتقاء حیات کا ذکر کریں گے ہم انشاءاللہ. بلند آواز سے صلوات بھیجیں. تو عزیزان گرامی دیکھیے شرک اور توحید کی داستان بڑی عجیب ہے. کبھی کبھی انسان کی نگاہوں کے سامنے سے جب پردے اٹھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ صاحب سلسلہ کچھ تھا، وہ دیکھ کچھ اور رہا تھا. یہ تو آج کل کے بچے سائنس پڑھتے ہیں، آپٹیکل ایلیوژن، نگاہ کا دھوکہ، نظر کا دھوکہ، انہیں بھی پتا ہے یہ بات کہ صاحب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ تصویر کچھ ہے، دکھائی کچھ دیتی ہے، اور غالب تو بہت سالوں پہلے کہہ کے چلے گئے ہیں کواکب کچھ. تو پورا شعر میں نہیں پڑھوں گا، گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے عزیزان گرامی کہ شرک اور توحید کا سلسلہ کیا ہے. زمین پر آخری نبی کی آمد ہے، 40 سال کا سن پورا ہوا، مدتوں تک غار حرا میں جا کر سرکار ختمی مرتبت ریاضتیں کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے. ایک دفعہ نور وحی الہی چمکا اور اس انداز سے چمکا کہ اعلان کیا فرشتے نے آ کر، یا محمد اقرا 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 بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دیکھیے توحید کا پیغام پہنچا رہا ہے وحی کا فرشتہ جبرائیل امین آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو.
یہ پیغام وہی پہنچایا جا رہا ہے نا, یہ پیغام توحید پہنچایا جا رہا ہے. تو دیکھیے پہلے توحید پر گفتگو ہوگی, تقریر کے ابتدا میں نے عرض کی, اور پھر اس کے بعد ارتقاء حیات کے مرحلے پہ ہم گفتگو کریں گے. تو دیکھیے توحید کا پیغام پہنچانے آیا ہے, لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کو توجہ سے نہ پڑھا, وہ بھول گئے کہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اس سورہ علق کے اندر خدا نے توحید کا جو میسج پہنچایا, توحید کا جو سب سے پہلا پیغام پہنچایا, وہ کس انداز سے پہنچایا. آیات کی تکرار کروں گا, توجہ سے سنیے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق, تو بھائی پہلے تو جناب ختمی مرتبہ کو حکم دیا کہ اے محمد پڑھ, کس کے ذریعے سے؟ بسم ربک الذی خلق, اپنے اس پروردگار کے نام کے وسیلے سے پڑھ. بھائی پہلی وحی آ رہی ہے, لیکن نام کے وسیلے سے سرکار ختمی مرتبت کو حکم دیا جا رہا ہے بسم ربک الذی خلق. اچھا, آیت کا سلسلہ آگے بڑھا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, یعنی پروردگار جب حکم دے رہا ہے سرکار ختمی مرتبت کو, اس کے بعد پہلے ختمی مرتبت کے لیے حکم آیا, اور پوری انسانیت کے لیے, تمام بنی نوع انسان کے لیے, پوری بشریت کا حال سنایا خدا نے اس آیت میں. اقرا وربک. دیکھیے بڑی توجہ کے ساتھ ان آیات کو ذہن میں رکھیے گا. میں صرف اس وقت یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے توحید کا جو پہلا پیغام پہنچایا, تو توحید کے پیغام کو صرف اپنی ذات تک محصور نہ کیا, بلکہ اس وسیلے کا بھی ذکر کیا کہ جس کے ذریعے سے تعلیم دی. علم بالقلم, یعنی انسان کو تعلیم دی خداوند تبارک و تعالی نے. کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے. بھائی پروردگار عالم پہلی وحی, توحید کا پہلا پیغام, توحید کا پہلا میسج, آخری نبی کہ جس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جب اس نبی کے بعد آنے والے اور اس سے پہلے والے آنے والے تمام انسانوں کی تعلیم کا ذکر کیا پروردگار نے, تو یہ نہیں کہا کہ میری ذات نے تعلیم دی, کہا کہ اے محمد یہ جو انسانیت کو انسان کو جو تعلیم دی نا ہم نے, وہ دیکھو قلم کے وسیلے سے دی. بھائی قلم وسیلہ بنے, لیکن محمد مصطفیٰ کی ذات وسیلہ نہ بن پائے. اگر محمد مصطفیٰ کا کوئی نام لے تو شرک کا ٹھپا لگ جائے, لیکن خدا قرآن میں قلم کے وسیلے سے انسان کو تعلیم دے تو شرک کا تصور نہ ہو. تو بڑی عجیب منزل ہے, بڑی عجیب لمحہ فکر ہے کہ سوچے انسان اب یہ شرک ہے کیا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں, سورہ لقمان قرآن کا مشہور معروف سورہ اور اخلاقی نکات کا حامل سورہ, عجیب انداز سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد گفتگو چلتی ہے. یاد کر میرے حبیب وہ وقت کہ جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کیا, وَهُوَ يَعِظُهُ, یعنی نصیحت کر رہے تھے جناب لقمان. کیا نصیحت کر رہے تھے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے پیارے بیٹے دیکھ خدا کی ذات کے بارے میں کبھی شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, دیکھو اگر تم نے شرک کیا تو شرک ظلم عظیم ہے نا. توجہ آپ کی, شرک ظلم عظیم ہے. اچھا شرک ہو گیا ظلم عظیم, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے شرک کر لیا اب اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. جو بھی ظلم ہوگا وہ شرک سے نیچے رہے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا دیکھو شرک کے علاوہ ہم ہر گناہ کو بخش دیں گے, شرک کو نہیں بخشیں گے. لا تدعو مع اللہ الہ آخر, دیکھو اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارے. فَإِن فَعَلْتَ, اگر تو نے ایسا کیا, فَإِنَّكَ, اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو من الظالمین, تو ظالمین میں سے ہے, تو ظالمین میں سے ہے. اگر تو نے بھی شرک کر لیا تو ظالمین میں سے ہے. شرک ظلم عظیم ہے. اچھا صاحب یہ تو پہلی صورت میں نے پڑھی سورہ علق کہ جو قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے نزول کے اعتبار سے. اب آئیے قرآن کی سب سے پہلی سورہ سورہ الحمد کہ جو ترتیب قرات کے اعتبار سے پہلی سورہ ہے. آئیے سورہ کی طرف. کیا فرمایا ہے سورہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ آپ سب کو یقیناً یاد ہے, لیکن مجھے کیونکہ آیت سے ایک چیز نکال کر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور اس کی تفسیر یا تشریح جو بھی کہیں معنی کرنے ہیں, تو مجھے اجازت دیجیے کہ یہ سورہ بھی میں پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, حمد اس کی
جو اللہ ہے، الحمدللہ۔ اب اللہ اور رب میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک تفسیری نکتہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہاں اس کی جگہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے حبیب دیکھ، حمد تمام کی تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کو کہا علماء نے کہ وہ ذات کے جو جامع جمیع صفات جلال و جمال ہے، مستجمع تمام صفات جلال و جمال، جب اس ذات کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو وہ ہے اللہ۔ اچھا وہ اللہ ہو گیا، اس نے خلق کیا، تو کیا اس کائنات کو پالتا پوستا بھی وہ ہے؟ کیا اس کائنات کی نگہداشت بھی خدا کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں، رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ کہ جو پالے پوسے۔ عربی زبان میں گھر کے مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے، جانوروں کے مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کے مالک کو رب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہوگا، صرف یاد دہانی کر کے آگے بڑھوں، کہ جب ابرہہ کا لشکر آ رہا تھا اور لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ تم کچھ کرو، ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، تو کیا کہا؟ انا رب العباد وللبیت رب، میں اونٹوں کا رب ہوں، گھر کا پالنے والا کوئی اور ہے۔ صحیح ہے پانی سے تو پالتا ہے، جو پالتا ہے پوستا ہے اسے کہتے ہیں رب، اور کلمہ تربیت بھی اسی رب سے نکلا ہے۔ اچھا صاحب دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، حمد اس اللہ کی جو عالمین کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، پال پوس کر پروان چڑھا رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب پروان چڑھا رہا ہے؟ یعنی اس دنیا کو، اس کائنات کو ایک جگہ تک اس کا سفر چلنا ہے، ایک جگہ تک یہ کائنات جائے گی، وہاں تک جب تک یہ کائنات اپنا سفر جاری رکھے گی، پروردگار عالم اس کے سفر کی نگہداشت کرے گا، خیال رکھے گا۔ اب یہاں پر یقیناً بچے اور نوجوان دوست میرے موجود ہیں کہ اس آیت کو یقیناً وہ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے جو ایسٹرونومی پڑھتے ہیں، جو فزکس پڑھتے ہیں، کہ کس انداز سے دیکھیے کہ اگر آپ ذرے کا یعنی ایٹم کا بھی دل چیریے، اگر ایٹم کو بھی آپ ڈائسیکشن کیجئے، اگر ایٹم کی بھی آپ تحقیق اور مطالعہ کریں، یہ بچہ جانتا ہے، کوئی اتنی اہم بات نہیں کہہ رہا میں، تو اس کے اندر بھی آپ کو وہی نظام حکمرانی کرتا ہوا ملے گا جو گیلیکسیز اور کہکشاؤں میں نظام حاکم ہے۔ تو دیکھیے اسی لیے مولا کائنات سے منسوب شعر میں مولا نے فرمایا اتزعم انک جرم صغیر وفیکا طوى العالم الاکبر، اے انسان کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، تجھ میں ایک بہت عظیم کائنات چھپی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے یہ کائنات شاید 1400 سال پہلے کے ان بدوؤں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی ابن ابی طالب یہ کیا کہہ کے چلے گئے، لیکن آج کے میڈیکل سائنس پڑھنے والے کسی نوجوان بچے یا بچی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا اسٹوڈنٹ کہ دیکھیے جگر جو کام کرتا ہے اس کی کیا تفصیل ہے، آنتیں جو کام کرتی ہیں اس کی کیا تفصیل ہے، یہ جو کھانا ہمارے جسم میں جاتا ہے اور اس کے بعد اس کھانے کا تصفیہ ہوتا ہے، پیوریفیکیشن ہوتی ہے، انزائمز آ کر اس کھانے کو ہضم کرتے ہیں، یہ لیور کے اندر سے جو سیکریشنز نکلتے ہیں، جو ترشحات نکلتے ہیں، تو اتنا عظیم کام ہے لیور کا، جگر کا، کبد جسے عربی میں کہتے ہیں، کہ کتنی ہی بڑی فیکٹری چاہیے اگر انسان مصنوعی طور سے یہ کام کرنا چاہے۔ وفیکن طول عالم الاکبر، انسان تجھ میں بہت عظیم کائنات چھپی ہوئی ہے، بہت بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے تجھ میں، تو یہ مت سمجھ اتزعم انک جرم صغیر، خبردار ہے انسان اپنے آپ کو چھوٹا سا جسم اور جرم مت سمجھ لیجیے۔ وفیکن طول عالم الاکبر، تو دیکھیے دوبارہ آئے ہم الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ رب کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ جو کائنات کو پال پوس رہا ہے، کائنات کو پروان چڑھا رہا ہے، کائنات کی نگہداشت کر رہا ہے، کائنات کا خیال رکھ رہا ہے، کائنات کو میں جس جانور کو، حیوان کو، جس جمندہ کو، جس شے کو جو چیز چاہیے اسے وہ عطا کر رہا ہے۔ اب اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ خود یہ مسئلہ کہ جس موجود کو، جس مخلوق کو جو چیز چاہیے وہ خدا کیسے عطا کر رہا ہے، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب انشاءاللہ اگلی تقاریر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی بہرحال یہی کہنا چاہیے کہ کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین ہے، رب کا معنی آپ نے سمجھ لیا،
آیت آگے بڑھی الرحمن الرحیم، یہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، قیامت میں اسی کی بادشاہی ہے، قیامت کا بادشاہ یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا بھائی جب بات یہاں تک آ گئی کہ پروردگار جو ایسا ہے تو حکم دیا گیا مسلمانوں کو قرآن میں کہ دیکھو ہمیشہ یہ کہتے رہنا 5 وقت کی نمازوں میں حتی نافلہ نماز بھی اگر پڑھو تو اس میں تمہیں سورہ حمد پڑھنی پڑے گی۔ جب سورہ حمد پڑھو گے تو خیال رکھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت بھی اس کی اور مدد بھی اسی سے۔ بس یہی وہ آیت تھی کہ جسے مسلمان صحیح سے نہ سمجھ سکے اور یہ کہنے لگے کہ اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگو گے وہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے شرک ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اللہ کے علاوہ آپ جس کی بھی عبادت کریں وہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ جس کی بھی عبادت کریں وہ شرک ہے۔ تمام علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، قرآن کی ایک ایک آیت، ہر وہ آیت کہ جو عبادت کے موضوع سے بحث کرتی ہے، عبادت سے متعلق ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ خدا کے علاوہ جس کی عبادت کرو یہ شرک ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ توحید عبادت میں ہے، توحید کی کئی اقسام ہے، توحید خالقیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید رازقیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید توکل ہے، ہر قسم کی توحید ہے۔ توکل ہے تو اس پر، عبادت ہے تو اسی کی، رازق ہے تو وہ، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کا وجود ہے ہی نہیں۔ اچھا جب کائنات میں کسی کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی کا وجود نہیں، اگر کائنات میں خدا کے علاوہ کسی کا وجود ہے ہی نہیں تو مولانا ہم تو دیکھتے ہیں کہ سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ غرض یہ کہ اس قدرتی دنیا میں، اس نیچرل ورلڈ کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جن کا گننا ناممکن ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ بس رک جائیے ذرا، دیکھیے انسانیت محتاج ہے خاندان اہل بیت کی، سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ کہا کہ یہ بتاؤ ذرا کہ تم لوگ، بڑا چھوٹا سا بڑا مختصر سوال کیا مولا نے، اور ہم انسانوں کو جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ہماری اوقات بتا دی کہ دیکھو 2 لفظ پوچھے اس میں بھی تمہارا جواب صحیح نہ آیا، اتنے ناکارہ ہو تم لوگ اور دعویٰ کرتے ہو برابری کا ہم سے۔ کہا کہ بھائی یہ صحابی آیا، کہا کہ ماذا یقولون فی اللہ اکبر، یہ جو تمہارے دوست ہیں ذرا بتاؤ اے صحابی تم جو آئے ہو میرے پاس، یہ اللہ اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا مولا اس کا معنی یہ ہے جو ہم نے سنا ہے اور لوگوں سے ادھر ادھر جہاں جاتے رہے وہاں سنتے رہے کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور آج تک یہی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ دنیا اگر آ کر دیکھ لیتی بہار الانوار کی اس حدیث کو کہ جس میں چھٹے امام نے یہ ترجمہ کیا ہے تو شاید شرم آتی اس دنیا کو اور ترجمہ بدل دیتی۔ کہا کہ ذرا بتاؤ ذرا کیا کہتے ہیں تمہارے جو لوگ ہیں باہر، تم آمد جامد ہے، تمہاری رفت و آمد ہے، ہم تو یہاں گھر میں بیٹھے ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، بتاؤ ماذا یقولون فی اللہ اکبر، اللہ اکبر کے ترجمے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا اس کا معنی ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ 8ویں امام کا جملہ ہے یہاں پر کہ 8ویں امام نے پوچھا پھر ایک دوسری حدیث میں اکان ثمۃ شیء، کیا خدا کے مقابلے میں کوئی چیز آ سکتی ہے جس کا تم مقابلہ کروا کے کہے کہ اللہ اس سے بڑا؟ یہ دیکھیے توحید ہے، یہ توحید ہے فاطمہ زہرا کی اولاد کی، یہ توحید ہے خاندان اہل بیت کی، یہ توحید ہے امیر المومنین کے بچوں کی، یہ توحید ہے امام جعفر صادق کی، یہ توحید ہے سرکار حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کی۔ اب پوچھنے بھئی توحید تو ہم انسانوں کی، ہماری آپ کی توحید کی اوقات یہ ہے کہ اللہ اکبر کا معنی کرتے ہوئے لڑکھڑا کر منہ کے بل گرے،
تو ہم چلے قرآن کی تفسیر کرنے. تو عزیزان گرامی دیکھیے امام نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, حضرت امام 8ویں امام نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, کان ثمۃ شیء, کیا خدا کے مقابلے میں کبھی کوئی آ سکا ہے کہ تو جس سے خدا کا مقابلہ کروا کر یہ کہے کہ خدا اس سے بڑا. کہا کہ مولا ہمارے تو سمجھ میں یہی آتا ہے, آپ بتائیے کہ کیا ہے, آپ بتائیے. کہا کہ دیکھو اللہ اکبر من ان یوسف, خدا تیری تعریف اور توصیف سے بھی کہیں بڑا ہے. اب آئیے ذرا, اب دیکھیے عجیب انداز ہے, عجیب انداز ہے اس گفتگو کا, عجیب انداز ہے توحید کا, عجیب انداز ہے پروردگار عالم کی بڑائی بیان کرنے کا. یہ انداز ہے, یہ ضروری ہے بہرحال بتانا یہ سب باتیں کہ دنیا سمجھے کہ توحید بتائی کس گھرانے نے, توحید کا درس ملتا کہاں سے ہے, شرک سے دوری ہوتی کہاں سے ہے. ہم پہنچے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں, مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں, مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں, عبادت تیری ہی کرتے ہیں. اچھا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پروردگار رب العالمین ہے. اچھا گفتگو آگے بڑھی, اب اس آیت کو آپ کو روکوں گا نہیں, آگے بڑھ کر دوبارہ لوٹاؤں گا آپ کو اس آیت کی طرف. دیکھیے آیت کا سلسلہ, سورہ کا سلسلہ آگے بڑھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہدایت کر. اب ترجمے کے اختلافی نقطے پر مجھے بحث نہیں کرنی. اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں ہدایت دے. کس کی؟ صراط مستقیم کی. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ, سیدھا راستہ. بھئی راستہ جو ہے سیدھا, تو راستے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی بات آتی ہے راستے کی تو ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے, ایک نقطۂ اختتام ہوتا ہے. ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو راستے کی بات کی آپ نے, اس کا نقطۂ آغاز کہاں سے ہے, نقطۂ اختتام کہاں پر ہے؟ مولانا یہ مت پوچھئے کہ آغاز کہاں سے ہے, ابتدا کہاں سے ہے, بس راستہ بتائیے. اچھا کوئی آپ سب کراچی کے یہاں پر لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, یہ بتائیے ذرا کہ یہاں سے نمائش کی چورنگی تک جانے کا راستہ تو بتا دوں گا میں آپ کو, اور آپ بھی بتا دیں گے. لیکن کوئی آدمی آئے کہ بھائی راستہ بتا دیجیے, آپ کہیں گے کہاں جانا ہے, کہیں گے بھائی جانا ہے کہیں, آپ راستہ بتائیے. کہ حضور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ راستہ میں آپ کو بتاؤں لیکن نقطۂ آغاز میں پتا ہو. کہ اچھا یہ بتائیے خالق دینا ہال میں کھڑے ہو کر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کلفٹن سے مجھے آنا ہے نمائش کی چورنگی تک, تو ضروری نہیں ہے کہ راستہ وہیں پوچھا جائے کہ جہاں انسان کھڑا ہے. دو مقامات کو فرض کر کے آپ ان کے درمیان کا راستہ پوچھ سکتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں سیدھا راستہ بتا, ہمیں سیدھا راستہ بتا. اچھا سیدھا راستہ بتا, تو پروردگار نے حکم دیا دیکھو 5 دفعہ نماز پڑھنا, اور نفل جتنی پڑھنا چاہو پڑھتے رہو. عید کی نماز پڑھو, جمعے کی نماز پڑھو, بقرعید کی نماز پڑھو, نماز آیات پڑھو, نماز تہجد پڑھو, الحمد ضرور پڑھنا ہے نا. اچھا الحمد پڑھنا, اس میں ہمیشہ مانگتے رہنا. کیا چیز مانگتے رہنا؟ اہدنا الصراط المستقیم, کہ پروردگار ہدایت کر مجھے سیدھے راستے کی. اچھا کس کا سیدھا راستہ, کہاں تک؟ بھئی پروردگار تک پہنچنے کا راستہ نا. سارا مسئلہ ہی توحید کا ہے, سارا مسئلہ شرک سے دوری کا ہے, تو یقیناً توحید تک پہنچنے کا راستہ, شرک سے دوری کا راستہ. یہ راستہ کیا ہے؟ لطف کی بات ہے کہ پروردگار حکم دے رہا ہے کہ آؤ مجھ تک, لیکن جب راستے کی توضیح دی پروردگار نے تو ان لوگوں کے ذریعے توضیح دی کہ جو نہ مغضوب ہیں جو نہ ضالین ہیں. اور واضح کروں بات کو, دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں صراط مستقیم کے راستے کی ہدایت دے, ہمیں صراط مستقیم دکھا. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. لطف کی بات ہے کہ صراط مستقیم ہے خدا تک پہنچنے کا راستہ, لیکن سورہ حمد میں انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جب صراط مستقیم پر چلنے کی بات ہو نا, جب صراط مستقیم طے کرنے کی بات ہو, جب صراط مستقیم کو طے کرنے کی گفتگو ہو, تو خبردار خدا کے چکر میں مت پڑنا, بلکہ ان لوگوں کو ڈھونڈنا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلنا کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے. اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے ولا الضالین, وہ گمراہ نہیں ہے, ان پر ہم نے اپنا غضب بھی نازل نہیں کیا. تو اب انسانیت کی ذمہ داری یہ ہے کہ شرک اور توحید کا طبل بجانے کے بجائے جا کر ڈھونڈے ان لوگوں کو کہ جن پر نہ خدا کا غضب ہوا تھا, جو نہ گمراہ تھے, اور جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا.
توحید دے رہا ہے خدا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن پیغام توحید خدا دے رہا ہے شرک کے ذریعے سے۔ بھائی آپ یہی تو کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ کا تصور آ گیا تو شرک آ گیا۔ بھائی یہ نماز جس میں آپ 5 دفعہ دن میں نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 2 دفعہ سجدہ کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو جان لیجئے کہ ایک غلط عقیدے کی روح سے اس نماز میں بھی شرک کی آمیزش ہے۔ بھائی مانیں گے آپ کہ اس نماز میں شرک کی آمیزش ہے، کیونکہ پروردگار نے اپنے رستے کی جب بات کی تو اپنے رستے کی بات نہیں کی، بذات خود اپنی گفتگو نہیں کی، بلکہ دفتن خدا نے اپنے رستے سے ہٹا کر گفتگو کو ان لوگوں کے رستے کی طرف خدا اس گفتگو کو لے آیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تھے۔ جب یہاں تک بات آ گئی تو دیکھیے اب جوش عجیب انداز سے کہہ کے چلے گئے، یہاں پر بڑے پیاری گفتگو کر دی، عجیب انداز ہے، بڑے آزاد خیال قسم کے شاعر، عجیب۔ دیکھیے توحید انسان دیکھتا ہے نا تو بدے کی وجہ سے دیکھتا ہے، بعض بندوں میں اس کی خصوصیت ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ توحید پر اور پابند ہو جاتا ہے۔ عجیب شعر ہے، سنیے بہرحال آپ بھی کہ عقدے وہ کون سے ہیں جنہیں کھولتا نہیں، وہ کیا حقیقتیں ہیں جنہیں تولتا نہیں، موتی وہ کون سے ہیں جنہیں رولتا نہیں۔ اور مولا حسین اور سرکار ختمی مرتبت، اب سرکار ختمی مرتبت اور مولا حسین سے مخاطب ہے، عقدے وہ کون سے ہیں جنہیں کھولتا نہیں، وہ کیا حقیقتیں ہیں جنہیں تولتا نہیں، موتی وہ کون سے ہیں جنہیں رولتا نہیں، تیرا خیال ہے کہ میں کچھ بولتا نہیں۔ مولا سید الشہداء تیری شخصیت ایسی ہے کہ میں اگر کائنات کے نظام پر کوئی انگلی اٹھانا چاہوں تو تیرا خیال ہے تو توحید میں اس قدر غرق ہے۔ مولا سید الشہداء اے ختمی مرتبت، آپ توحید کا مجسم نمونہ ہے اور آپ کی شخصیت کے ذریعے سے میں نے خدا کو پہچانا ہے۔ اور دیکھیے کہ جب یہاں پر بات آ گئی توحید کی، یہ توحید آخر پہنچائی کس نے؟ یہی اب جوش کا ایک اور قصہ چھوٹا سا سن لیجیے پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ دیکھیے وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو پائے گا کبریا کا تصور نہ آبرو۔ سرکار ختمی مرتبہ سے مخاطب ہے، دیکھیے پیغام توحید کا پہنچنا ہے، جھنڈا دنیا میں کائنات میں توحید کا گرنا ہے، لہلائے گا پرچم توحید کا، لیکن اس توحید کو کس کے وسیلے سے، اس توحید کو کس کے وسیلے سے اس کائنات میں اس توحید کی حکمرانی ہوگی؟ فرما رہے وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو، اے سرکار خاتم الانبیاء اگر اب توحید کے سلسلے میں آپ کوشش نہ کریں، ہے توحید کوشش محمد مصطفیٰ کی، وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو پائے گا کبریا کا تصور نہ آبرو، تا یوم دین سمد میں رہے گی صنم کی بو، فکر بشر نماز پڑھے گی بلا وضو۔ اور عجیب انداز سے ختم کیا اس خطے کو، وہم و گمان اور خیال و قیاس میں، وہم و گمان اور خیال و قیاس میں دائم خدا رہے گا بشر کے لباس میں۔ سرکار ختمی مرتبت آئے کہ خدا کی خدائی کو، خدا کے تصور کو خالص توحید عطا کر سکے۔ کل اگر نہ ہوتے سرکار ختمی مرتبت، اگر نہ ہوتا سید الشہداء کا لہو، تو یہ توحید آج اسی انداز سے ہوتی کہ ہم بھی حلوے کے اور کھجوروں کے بت بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہوتے۔ تا یوم دین سمد میں رہے گی صنم کی بو، خدا کی توحید پر عقیدے کے سلسلے میں بھی انسان ہمیشہ خدا کو ایک بت سمجھ کر اسی پرستش کرتے ہیں، جو اس کا فیصلہ ہے۔ عجیب انداز ہے، دیکھیے اب انسان کو ڈھونڈنا ہے وہ راستے، وہ منزلیں، وہ سنگ میل کہ جن کے ذریعے وہ صراط مستقیم تک آئے۔ عجیب مسئلہ ہے، عجیب گفتگو ہے، عجیب سلسلہ ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ، بڑا عجیب خطبہ، بڑا زبردست خطبہ، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے توحید سیکھنی ہے، رسالت سیکھنی ہے، رسول ہوتا کیا ہے، توحید ہوتی کیا ہے، وحدانیت کہتے کسے ہیں، رسالت کہتے کسے ہیں، اگر سیکھنی ہے تو آئیے نہج البلاغہ کے دروازے پر۔ اگر توحید سمجھنی ہے، اگر رسالت سمجھنی ہے تو آئیے نہج البلاغہ کے دروازے پر کہ مولا کائنات امیر المومنین کس انداز سے رسالت کی تعریف اور توضیح فرما رہے ہیں۔
لقد قرن اللہ بہی اعظم ملک من ملائکۃ مذ کان فطیما، پروردگار نے اپنے عظیم ترین فرشتے کو ایک روحانی صورت میں اس وقت سے سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ چھوڑ دیا تھا جب سے سرکار ختمی مرتبت نے گھٹنیوں چلنا بھی شروع نہ کیا تھا۔ لقد قرن اللہ بہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظم ملک من ملائکتہ، پروردگار نے اپنے سب سے عظیم فرشتے کو رسول کے ہمراہ کر دیا تھا جب رسول گھٹنیوں چلتے تھے، اور اس کے بعد اس فرشتے نے کیا کیا؟ یسلکو بہی طریق المکارم و فضائل اخلاق العالم، تو اس فرشتے نے رسول کی نگرانی کی، رسول اس فرشتے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس فرشتے نے رسول کو یسلکو بہی طریق المکارم، نہایت بہترین رستوں پر اس فرشتے نے رسول کو چلایا۔ ایک رسالت یہ کہ جہاں پر مولا کائنات آواز دے کہ اس فرشتے نے، کس فرشتے نے؟ اعظم ملک من ملائکتہ، پروردگار کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا فرشتہ تھا، سب سے عظیم المرتبت فرشتہ تھا، پروردگار نے اس فرشتے کو رسول خدا کے ساتھ ساتھ کر دیا تھا۔ کب سے؟ 40 برس کے بعد نہیں، مذ کان فطیما، جب سے رسول خدا نے ابھی گھٹنیوں چلنا شروع نہ کیا تھا، سب سے عظیم فرشتے کے ساتھ رسول خدا کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک رسالت یہ ہے جو علی ابن ابی طالب کی زبان سے نکل کر آ رہی ہے، اور ایک رسالت وہ ہے جو یہ کہہ دے کہ نبی کفار کے دسترخوان پر بیٹھ کر حرام گوشت کھا لیتے تھے۔ بھائی کس رسالت کی بات کریں گے آپ؟ اس رسالت کی کہ جو رسول کو لے آئے کافروں کے دسترخوان پر، نعوذ باللہ، رسول کو وہ چیز بھی پلوا دے کہ جو نہ پینی ہو، رسول کو وہ گوشت کھلوا دے جو نہ کھانا ہو۔ اور ایک رسالت ہے علی ابن ابی طالب کی زبان سے کہ فرمایا لقد قرن اللہ بہی مذ کان فطیما اعظم ملک من ملائکتہ یسبق بہی طریق المکارم و فضائل اخلاق العالم۔ دیکھو پروردگار نے اس انداز سے تربیت کی۔ قرآن کے ترجمے میں، اللہ اکبر کے ترجمے میں انسان محتاج فاطمہ کے بچوں کا، رسول کی رسالت کو سمجھنے میں انسان محتاج فاطمہ کے گھر کا، توحید کو سمجھنے میں انسان محتاج فاطمہ کے گھر کا۔ تو بھائی آپ جہاں چلے جائیے فاطمہ کے گھرانے سے چھٹکارا نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ گھرانہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ گھرانہ ہے۔ ہمیشہ ہر مقام پر آپ کو اس گھرانے کے بتائے ہوئے سنگ میل دیکھنے پڑیں گے۔ اچھا گفتگو آگے بڑھی، عجیب مرحلہ ہے، کس انداز سے مولانا نے خطبہ دیا ہوگا۔ انسان عربی جاننے والا جب یہ خطبہ پڑھتا ہے تو گویا ایک دفعہ حالت اس کی ایک تبدیلی آنے لگتی ہے الفاظ پڑھ کے۔ کہاں وہ ہستی کہ جو یہ خطبہ دے اور ساتھ ساتھ رہے۔ اور دیکھو فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع اثر الفصیل اثر امه، دیکھو میں نے جناب ختمی مرتبت کی، یہ مولا کائنات کی زبان سے اسی خطبے کا تسلسل ہے۔ دیکھو لقد كنت أتبعه، اور میں رسول کی تبعیت کرتا تھا، پیروی کرتا تھا، ساتھ ساتھ چلا ہوں میں رسول کے، میں ساتھ ساتھ چلا ہوں رسول کے۔ کس طرح سے؟ اتباع الفصیل اثر امه، میں رسول کے ساتھ اس طرح سے چلتا تھا جس طرح سے اونٹنی کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ ولم یجمع بیت واحد، دیکھو کبھی بھی اس وقت ایسا تھا کہ کسی گھر میں 3 نماز پڑھنے والے کبھی جمع نہیں ہوئے۔ وہ گھر کس کا تھا؟ وہ گھر تھا ختمی مرتبت کا۔ ایک نماز پڑھنے والے سرکار ختمی مرتبت تھے، دوسری خدیجہ تھی، وہ انا ثالثہما، اور تیسرا میں ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں پر میری سمجھ میں تو نہیں آئی یہ بات، میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ جو مورخین لکھتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، ابھی وحی نہیں آئی ہے
عظیم ترین فرشتہ رسول کے ساتھ ساتھ ہے، اور رسول جو عبادت کریں علی وہ عبادت انجام دے، جو علی جس طرح سے رسول نماز پڑھیں علی وہ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اسلامی فقہ کا مسلم فیصلہ یہ ہے کہ بچے کی گواہی قبول نہیں، بچہ جو نابالغ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مورخ کو اس بچے میں، اس علی ابن ابی طالب میں کیا بات دکھی کہ تمام بچوں کو چھوڑ کر کہنے لگا کہ سب سے پہلے بچوں میں علی نے اسلام قبول کیا۔ عزیزان گرامی، اسلام وہ قبول کرتا کہ جو کافر ماں باپ سے پیدا ہوتا۔ اور یہ بچہ کیسا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب 10 برس کا بچہ، اس کی منزلت دیکھیے، ارتقاء حیات دیکھیے، آ گئے نا آپ موضوع پہ، ارتقاء حیات دیکھیے۔ فرمایا جناب خطیب مرتبت نے وَكَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يُجَاوِرُ حرا، اور رسول خدا ہر سال کچھ عرصہ جا کر، کچھ مدت جا کر غار حرا میں گزارتے تھے۔ وَأَنَا مَعَهُ، اور میں بھی رسول کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ مکے کی گلیوں میں میں رسول کے پیچھے نہیں چلتا تھا، گھر میں رسول کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ وَكَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يُجَاوِرُ حرا، ہر سال کچھ مدت کے لیے سرکار ختمی مرتبت غار حرا میں جا کر عبادتیں انجام دیتے تھے، میں بھی ساتھ جاتا تھا۔ وَكَانَ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا أَنَا، اور دیکھو جب غار حرا میں جاتے تھے نا رسول جس مدت کے لیے، پھر رسول کو کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا سوائے میرے۔ اب میں آپ کو اس مقام تک لانا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے میں نے آپ کو بہت تھکایا، اور ذہنوں کو ذرا سا تیار کیجیے گا کہ میں کہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن تیار ہوں، صلوات کے وسیلے سے اپنے ذہنوں کو ذرا تیار کیجیے۔ دیکھیے، اور پھر فرمایا اس 10 سال کے بچے نے، بھائی وہاں تو حضرت حر کی بات ہو رہی تھی نا، نیموا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانوئے شبیر کا تکیہ دیکھا، شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا، عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، از زمین تابہ فلک نور نظر آتا ہے۔ بھائی حر کی ارتقاء حیات یہیں تک ہے میری انیس کی نظر میں کہ وہ حسن رخ حور دیکھ سکے، ہے نا بات، اور از زمین تابہ فلک نور دیکھ سکے۔ اب آئیے، اب دیکھیے ارتقاء حیات حور میر انیس کی نظر میں یہ ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، مولا کائنات غار حرا میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ 10 سال کا بچہ، ابھی وحی نہیں آئی ہے، ابھی فرشتہ وحی کا پیغام لے کر نہیں آیا ہے، لیکن اعلان علی ابن ابی طالب ہے۔ خطبہ نہج البلاغہ میں عجیب انداز سے دیکھو، میں ساتھ ہوتا تھا، وَكُنْتُ أَرَى نُورَ الرِّسَالَةِ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ۔ دیکھو عجیب قصہ ہے، جب وحی آئی جب پہلی وحی آئی، سمعت رنۃ الشیطان، میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی۔ عجیب بچہ ہے صاحب 10 سال کا، جو بھی بعد میں اسلام قبول کرے گا۔ یہ بچہ کافر ہے، اسلام بعد میں قبول کرے گا۔ عجیب کافر ہے جو 10 سال کی عمر میں شیطان کی چیخ سن رہا ہے۔ کیا کافر بچہ ہے صاحب؟ بھائی ایسا کافر خدا ہمیں بھی بنا دے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِنَّةَ الشَّيْطَانِ فَقُلْتُ، جب میں نے شاید چیخ کی آواز سنی، میں نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ چیخ کی آواز کیسی تھی؟ فرمایا سرکار ختمی مرتبت نے، اے علی، یا علی، هذه رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ کی آواز تھی۔ قد ایس من عبادتہ، آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ اس سے ان جملوں سے پہلے مولا کائنات نے جملہ کہا وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ، اور میری حالت یہ تھی، ارا نور الرسالہ واشم ریح النبوہ، جب میں غار میں جاتا تھا نا رسول کے ساتھ، ابھی وحی نہیں آئی تھی، تو میری حالت یہ تھی کہ میں نور رسالت دیکھتا بھی تھا، خوشبو نبوت کو سونگھتا بھی تھا۔ بھائی ابھی تو وحی آئی نہیں، ابھی تو آپ حضرات کے بقول ابھی رسول نہیں بنے، ابھی وحی کا نور چمکا نہیں، لیکن عجیب بچہ ہے یہ 10 سالہ جو کہہ رہا ہے وہ کنت اشم ریح النبوہ، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، وہ آرا نور الرسالہ، میں نور رسالت کو دیکھتا تھا۔ حسن رخ حور کی بات نہیں بلکہ نور رسالت کی بات ہے، یہ اس نور کی بات ہے کہ جس سے بالا طرف کوئی اور نور نہیں۔ تو یہ علی ابن ابی طالب کی 10 برس کی بات ہے کہ ابھی علی ابن ابی طالب کو عبادتیں کرتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ تو سوچئے 63 سال کی عمر میں جب علی ابن ابی طالب کو شہادت نصیب ہوئی ہوگی تو اس وقت علی کی معرفت کا کیا عالم ہوگا۔
ارتقاء حیات علی ابن ابی طالب کا مرحلہ یہ ہے کہ جب بچوں کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں تو علی ابن ابی طالب کا مرحلہ ارتقاء حیات ایولیوشن آف لائف علی کی اس کا مرحلہ یہ ہے کہ کنت ارا نور الرسالہ واشم ریح النبوہ، خوشبو رسالت سونگتا تھا، نور رسالت دیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مولا سید الشہداء نے فرمایا سفر میں اپنے کربلا کے دوران، جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، گفتگو طویل ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تو مدینے میں ہمارے گھر میں آتا تو میں تجھے دکھلاتا وہ نشان جبرائیل کے کہ جب جبرائیل وحی لے کر آتا تھا۔ اسی باپ کا تو بیٹا ہے نا یہ سید الشہداء۔ تو دیکھیے یہ مرحلہ ارتقاء حیات ہے۔ یہاں تک گفتگو میرے خیال سے کافی پھیل گئی، ہم دوبارہ پھر آئیں اپنی اس گفتگو کی طرف، شرک اور توحید۔ تو دیکھیے توحید کو کبھی یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ غیر اللہ سے دوری توحید ہے، غیر اللہ سے دوری توحید کا نام نہیں ہے۔ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اگر کسی کو آپ اللہ سمجھ کے پکاریں تو یہ شرک ہے، لیکن اگر خدا خود حکم دے کہ دیکھو ان ہستیوں کے ذریعے سے میرے دروازے تک آؤ تو یہ شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت دیکھیے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں، سب کے علم میں ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں، قرآن کی آیت سورہ بقرہ 185 آیت۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، لیکن خدا ان پہاڑیوں کو کوئی اور نام دے رہا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں دو، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے نشانیوں میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بات آپ کئی متعدد دفعہ سن چکے، مجھے پتا ہے، میں آیت کے آخری ٹکڑے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، کہ دیکھو یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو حج کرے یا عمرے پہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کا طواف کیا کرو۔ عزیزان گرامی، سنت رسول بھائی بتائیے، آپ سب جانتے ہیں، دوہرا رہا ہوں میں اس بات کو یاد دہانی کے لیے، آپ کے علم میں اس سے قطعاً کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ کہاں سنت رسول ہے؟ یہ تو نبی کی بیوی کی سنت ہے۔ جناب حاجرہ دوڑی تھی صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش کے اندر، تو پھر اس کے بعد یہ سنت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اب دیکھیے یہ تو ایک ذرا سا ایک لطیف نقطہ ہو گیا جو آپ کے ذہنوں کو جس نے جھنجھوڑ دیا، تھکے ہوئے ذہنوں کو، اور آپ کے علم میں بھی مجھے پتا کوئی اضافہ نہیں ہوا، نہ میں نے کوئی نئی بات کری ہے، دسیوں ہزاروں سینکڑوں دفعہ آپ سن چکے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے لے کے جانا ہے آپ کے ذہنوں کو، اس بات کی طرف میں اشارہ کروں۔ اب اس کا مطلب ہے قرآن کا نظریہ شرک و توحید یہ نہیں ہے کہ نبی کی سنت ہو صرف، یا غیر نبی کی سنت ہو، غیر اللہ کو پکارو یا نہ پکارو۔ قرآن کا نظریہ شرک و توحید یہ ہے کہ جس انسان کے بارے میں، حتیٰ جن پتھروں کے بارے میں ہم تمہیں احترام کا حکم دیں، اگر تم احترام کرو تو یہ عین توحید ہے۔ یہ قرآنی کانسیپٹ آ گیا سامنے، یہ قرآنی توحید کا سلسلہ سمجھ میں آ گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، طواف کرو، چکر کاٹو، سعی کرو 7 دفعہ، آؤ جاؤ ان دو پہاڑیوں پہ۔ سب پہاڑیاں تو نہ نبی کی قبر ہے، نہ خود نبی ہے، نہ نبی زادہ ہے، یہ دو پہاڑیاں ہیں بھائی، پہاڑیاں پتھر کی ہیں۔ پروردگار عجیب سلسلہ ہے تیرا، یہ مکے کے بیچارے کافر اسی مکے کی اسی صفا اور مروہ کی مٹی کو نکال کر بت بنا کر سجدہ کرتے تھے، وہ ظلم عظیم، انہی پہاڑیوں کے چکر کاٹے تو شرک اور توحید کا فرق یہی کہ دیکھیے انہی پہاڑیوں کے چکر کاٹے تو توحید، وہ بت بنا کر سجدہ کریں تو شرک۔ پروردگار اگر تجھے مکے کی مٹی سے اختلاف ہے، اگر تجھے پتھر سے اختلاف ہے، اگر تجھے کسی اور چیز سے اختلاف ہے، تو اسی صفا اور مروہ کی مٹی سے تو ان بیچاروں نے بت بنائے ہیں۔ حکم آئے گا کہ نہیں، دیکھو بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے ہم نے روکا ہے، صفا اور مروہ کے چکر کاٹنے کا ہم نے حکم دیا ہے۔ فرق یہ ہے توحید کا۔ اب عزیزان گرامی، جو پروردگار نے وہی آیت جو میں نے شروع میں گفتگو کی ابتدا میں پڑھی تھی کہ دیکھیں پروردگار نے کہا
ان شرک لظلم عظیم، اور شرک آپ جانتے ہیں کسی کو خدا سمجھ کے اسے پکارنا، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ بنا کر پروردگار بنا کر نہ پکارنا. یہ آیت آپ سب کے ذہنوں میں ہوگی. اب تھوڑا سا ایک ذہنوں کو آپ کے کھولنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوچ آپ کے ذہنوں میں کسی حد تک اور واضح ہو سکے. ایک سوال ہے کہ پروردگار نے شرک کرنے سے منع کیا ہے، پروردگار نے شرک کرنے سے منع کیا، یہ بات واضح ہو چکی. تو کیا جہاں پر پروردگار جس چیز سے منع کرتا ہے وہ ممکن ہو تبھی منع کرے گا؟ اگر محال ہو، عقلاً ناممکن ہو، کوئی انسان وہ کام کر ہی نہ سکے، تو پھر منع کرنے کی کیا ضرورت؟ کہیں قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو. فرض کیجئے کہ دیکھو اڑتے ہوئے چاند پر مت پہنچ جانا، مثال کے طور پہ. جو چیز محال ہے، جو چیز حرام ہے، یہ علماء تمام متفقہ فیصلہ ہے کہ جو چیز ناممکن ہے عقلاً، اسے منع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ. اگر فرض کیجئے کہ کوئی کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیجئے آپ اور جل جائیے، موت واقع ہو جائے انسان کی، یہ حرام ہے. لیکن کبھی کسی فقہی کتاب میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سورج کو میں اگر آپ چلے جائیں اور سورج بھی ایک آگ کا گولا ہے، گیسز کا گولا ہے، اس میں جا کر اپنے آپ کو جلا دیں تو یہ کام بھی حرام ہے، کیونکہ اس کو کہا ہی نہیں جائے گا. کوئی فقیہ آ کر یہ فتویٰ ہی نہیں دے گا، کیونکہ محال ہے، ناممکن ہے عقلاً. جو چیز عقلاً ناممکن ہے، جو چیز عقلاً محال ہے، امپاسبل ہے، تو ضرورت نہیں ہے کہ شریعت آ کر اسے منع کرے، کیونکہ خود بخود انسان نے، مسلمان نے اسے چھوڑا ہوا ہے. شریعت آتی ہے، روکتی ہے وہاں پر کہ جسے انسان کو انجام دینے کا امکان ہو، اور شریعت ڈرے، اندیشہ ہو کہ تم انجام دے دو گے، ہم تمہیں روکیں گے. خبردار کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو یہ کام نہ کر لینا. خبردار فلاں چیز پر نگاہ نہ ڈالنا، حرام ہے نگاہ ڈالنا، حرام ہے کبھی یہ کام نہ کرنا. فلاں چیز نہ پی لینا، فلاں کام نہ کرنا، حرام ہے. تو سوال میرا آپ سے، کیا شرک کرنا ممکن ہے؟ شرک کرنا ممکن ہے؟ دو آدمی بیٹھے ہوئے گھر کے اندر اور گفتگو کرے کہ صاحب میں نے فلاں کو صدر بنایا، دوسرا کہے وزیر اعظم میں نے فلاں کو بنایا. دو عام آدمی، اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ بات پتہ بھی لگ جائے گی تو وہ ہنس کے چلے جائیں گے آگے، بھائی تم صبح سے شام تک یہ کام کرتے رہو، نہ تمہارے دائرے اختیار میں ہے اور نہ تمہاری حیثیت میں ہے نا یہ بات. مثال سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. عزیزان گرامی، چلیے دوبارہ، یہ بات تو بڑی مزاقہ خیز سی لگتی ہے، لیکن اب مجھے اس بات سے آپ کو لے کے جانا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی روایت پر. کہ فرمایا مولا نے، اکان ثمۃ شیء، کیا خدا کے مقابلے میں کوئی چیز ہے بھی؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ لاکھ کہتے رہیے کہ میں نے خدا فلاں چیز کو بنا دیا، میں نے خدا فلاں چیز کو بنا دیا، میں نے خدا فلاں چیز کو بنا دیا، وہ خدا نہیں بن جاتا. اب آئیے ذرا قرآن کی طرف. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا. نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم سامنے آئے، کہا کہ میں خدا ہوں. کہا کہ اچھا تم خدا ہو؟ فإن ربی، میرا پروردگار ہر روز یاتی بالشمس من المشرق، میرا پروردگار ہر روز سورج کو نکالتا ہے مشرق سے. اگر تو پروردگار ہے فأت بها من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال لے. فبوہتا، تو مبہوت ہو کر رہ گیا نمرود. قرآن کے الفاظ ہیں، ہے بات یا نہیں ہے؟ اچھا جب یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی کا دعویٰ یہ دعویٰ ہے، کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. ہو سکتا ہے نا ایک ملک میں کئی حکمران ہو جائیں، جنگیں چلتی رہیں، ایک حصہ اس کا ایک حصہ اس کا. شہر میں کئی حکمران ہو جائیں، ایک حصہ اس کا ایک حصہ اس کا. لیکن خدائی کے سلسلے میں، الوہیت کے سلسلے میں، پروردگار کے مقابلے میں کسی کی اتنی طاقت ہی نہیں کہ کسی کو خدا بنائے اور اس کے بعد اس کے ذریعے کائنات کا انتظام چلوائے. یہ ناممکن ہے. بھائی جب میں اپنی مرضی سے کسی کو خدا بنا رہا ہوں تو خدا کو خدائیت کی ایشوئنگ اتھارٹی جب میں بن گیا تو میں اس خدا سے بلند و بالا ہو گیا. جب میں اسے خدا بنا رہا ہوں تو اس خدا کو، جس خدا کو بھی میں خدا بناؤں، خدا کو خدا بنانے والا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے میں بالا تر ہو گیا، اور خدا سے بالا تر کوئی ہو نہیں سکتا. تو سمجھ میں یہ آیا. دیکھیے یہ کئی متعدد روایات کا نچوڑ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر کے بس کچھ لمحے رہ گئے، اس میں مسائل کی منزل کو بھی طے کرنا ہے. تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی شخص ہو یا کوئی کسی کو خدا بنائے تو یہ صرف دعویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے. تو پروردگار نے یہ منع کیوں کیا آخر؟ کہ دیکھو کسی کو خدا بنا کر، خدا پکار کر اس سے کوئی چیز نہ مانگنا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ بات ساری نیت کی ہے، بات ساری آپ کی
نیت کی ہے. اچھا نیت جب سمجھ گیا تو دوبارہ چلیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. بقیہ آیت کا آپ ترجمہ سن چکے, مجھے صرف ان دو لفظوں سے کام ہے, فمن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم, کہ دیکھو کہ جو نیک کام کرے تم میں سے فان اللہ شاکر علیم. بھائی عزیزان گرامی, خدا نے اپنی دو صفات, اپنے دو نام گنوائے, شاکر اور علیم. خدا قدیر نہیں ہے کیا؟ ہے. خدا علیم ہے, گنوائے. شاکر ہے, گنوایا. لیکن خدا قیوم نہیں ہے, حی نہیں ہے, منان نہیں ہے, حنان نہیں ہے, رزاق نہیں ہے. کیا خدا کے نام صرف یہی دو تھے؟ خدا ان دو ناموں کو اس مقام پر کیوں لایا؟ ایک سوال ہے نا یہ کہ خدا صرف ان دو ناموں کو اس مقام پر کیوں لایا؟ فإن اللہ شاکر علیم فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. تم میں سے جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا, اور اللہ علم بھی رکھتا ہے. کوئی نیک کام کرے تو سمجھانا یہ چاہتا ہے گویا پروردگار کہ دیکھو جب بھی تم خدا کے حکم کے مطابق چاہے دو پہاڑیوں کے درمیان چکر کاٹو یا ایک بے جان سیاہ پتھر کو بوسا دو, تو خدا کیونکہ تم نے خدا کے حکم کے مطابق یہ کام انجام دیا ہے فإن اللہ شاکر, خدا تمہارا شکریہ ادا کرے گا. اور دیکھو گھبرانا مت, علیم بھی ہے خدا. خدا تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ تم خدا سمجھ کے اس کو چوم نہیں رہے ہو, ہمارے حکم کی اطاعت میں چوم رہے ہو. عزیزان گرامی فإن اللہ شاکر علیم, کہ پروردگار تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا. خبردار گھبرائیے گا مت کبھی صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے سلسلے میں, کبھی گھبرائیے گا مت حجر اسود کو بوسا دیتے وقت کہ یہ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ نیک عمل ہے بلکہ خدا آپ کے اس کام کا شکریہ بھی ادا کرے گا. یہ عزاداری یہی تو ہے نا کہ اب دیکھیے یہاں پر بزم حسینی کے اراکین اور اعضاء ہیں, رینجرز کی انتظامیہ ہے, پولیس کی انتظامیہ ہے, صوبائی اور شہری انتظامیہ ہے, بلدیہ سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں, چاہے یہاں خالد دینہ ہال میں ہو اس مجلس میں جو بزم حسینی کے تحت انجام پا رہی ہے, منعقد ہو رہی ہے, یا کراچی میں, ملک کے, دنیا میں کسی بھی مقام پر ہو رہی ہو. تو لیکن بہرحال میں کیونکہ یہاں پر خطاب کر رہا ہوں اس لیے خواہ بزم حسینی کے اراکین ہو, خواہ انتظامیہ کسی بھی صورت میں ہو, صوبائی یا شہری یا بلدیاتی نظام سے تعلق رکھنے والے جو ادارے ہیں وہ ہوں, پولیس اور فوج کے یا دیگر اداروں کے جو امن و امان کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں کوشاں ہیں, ان سے تعلق رکھنے والے عہدیدار اور حضرات یہاں موجود ہوں, وہ یہ سمجھ کر نہ آئیں یہاں پر کہ فرائض منصبی ادا کرنے جا رہا ہوں. ڈیوٹی ہے ایک, صاحب سرکار نے لکھ دیا ہے, وہ یہ اگر سمجھ کے آئیں کہ ہم فاطمہ کے بیٹے کی خدمت کرنے جا رہے ہیں, سید الشہداء کی خدمت کرنے جا رہے ہیں, تو یہ میرا دعویٰ ہے پنجتن کی بھروسے پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں. یہ فاطمہ زہرا کے بھروسے پر یہ دعویٰ ہے کہ یقیناً فإن اللہ شاکر علیم, خدا رینجرز کے جوانوں کی, پولیس کے عہدیداروں کی, دیگر تمام صوبائی اور شہری انتظامیہ کے اس انداز سے شکریہ ادا کرے گا. آپ کی نیت کو پروردگار دیکھ رہا ہے, آپ یہاں آ رہے ہیں, آپ کے معمولات میں فرق پڑ رہا ہے, راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے, دن کا سکون برباد ہو رہا ہے, معمولات روزمرہ کے ان میں فرق آ رہا ہے. یقیناً یہ سب ہے اپنی جگہ پر, آپ کو کسب معاش کے لیے بھی فرائض اپنے انجام دینے ہیں, گھر کی ذمہ داریاں ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود آپ یہاں آ رہے ہیں. جو سرکاری عہدیدار ہیں, سرکاری ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے, سرکاری اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد, وہ یقین رکھیں اس بات کا, اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہم رسول خدا کے فرزند کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں, تو یقین رکھیں کہ فاطمہ زہرا کسی کا احسان رکھتی نہیں ہے, ضرور لوٹائے گی, ضرور لوٹائے گی آپ کا احسان. فرمایا چھٹے امام نے, من حسنت نیتو وسع رزقو, جس کی نیت پاک ہے اس کا رزق وسیع ہے. یہ نہیں فرمایا مولانا کہ ہوگا, تم اپنی نیت پاک کرو, رزق خود بخود وسعت پیدا کرے گا. تو اگر میری نیت یہ ہو, آپ کی نیت یہ ہو, انتظامیہ کی نیت یہ ہو کہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں عزاداری کی خدمت کرنے, سید الشہداء کا ذکر کرنے, تو اب اس سے بڑی کوئی نیک نیت ہو نہیں سکتی. جب نیت نیک یوں ہو جائے گی تو خود بخود رزق میں وسعت آئے گی. اب رزق میں وسعت یہ ایک الگ باب ہے, یہ ایک الگ گفتگو کا
پورا سلسلہ ہے, الگ چیپٹر ہے کہ رزق ہے کیا, رزق کتنی اقسام کا ہے, مجھے اس میں نہیں جانا. بس عزیزان گرامی, ارتقاء حیات کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا تھا, مکہ اسی لیے چھوڑا تھا, ارتقاء حیات کے لیے. خط آیا, کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو. دارالامارہ میں طلب کیا گیا, کہا کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے. والی مدینہ نے بیعت کی درخواست کی. مولا نے فرمایا جو مقاتل میں معروف جملہ آپ سنتے ہیں کہ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ ایسا کام رات کے اندھیرے میں کیوں کر رہے ہو, دن کی روشنی میں کرو. وہاں پر ایک اور بھی تھا دارالامارہ میں شخص, اس نے کہا کہ دیکھو حسین اگر یہاں سے نکل گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے, یا حسین کو قتل کر دو یا بیعت لے لو. بڑا عجیب جملہ ہے مقتل کا کہ جوانان بنی ہاشم باہر موجود تھے. ایک دفعہ مولا حسین کی آواز بلند ہوئی, یہ جوان اندر دوڑ پڑے. 28 رجب 27 رجب کو مولا نے تخت سفر باندھا, مکے کی جانب سفر کا ارادہ کیا. اب دیکھیے یہ وتیرہ ہے, ادب کا تقاضا ہے, اور ہے کون ہستی؟ پروردہ خاندان نبوت اور رسالت. ادب کا تقاضا ہے کہ حسین نانا کے شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تقاضا ادب یہ ہے کہ نانا سے بھی رخصت کی اجازت لیں, بھائی کی قبر سے بھی رخصت کی اجازت لیں, اور سب سے بڑھ کر اس ہستی سے رخصت کی اجازت لیں کہ جس کے قدموں تلے حسین کی جنت ہے. بڑی عجیب سی تاریخ ہے. حسین آئے, ایک دفعہ اپنے آپ کو گرا دیا رسول کی قبر پر, اور سید الشہداء نے پھر ایک عجیب خواب دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبت فرما رہے ہیں حسین نکلو, نانا شکوہ ہے, گلہ ہے مجھے, دعائی ہے آپ کی امت سے, وہ یہ کہ نہ میرے بابا کو چین اور سکون کی زندگی نصیب ہوئی, یا رسول اللہ نانا نہ مجھے یہ امت اب آپ کے شہر سے نکالنے پر تل گئی ہے, کروں تو کیا کروں, رستے سفر باندھا ہے آپ کی بیٹیوں کو لے کر, اب میں اس شہر سے نکل رہا ہوں. ایک دفعہ حسین ابن علی کی آنکھ لگی, فرمایا جب آنکھ اٹھے اور آنکھ کی نیند ختم ہوئی, وہ مکاشفہ تھا, خواب تھا, کیا تھا مجھے نہیں پتا. جب حسین بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے نانا رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. فرمایا ان اللہ یشاء یراک قتیلا ویراہن السبایا, حسین مدینے سے نکل جاؤ, مشیت عزتی یہ ہے کہ تم خدا کی راہ میں قتل ہو جاؤ اور میری بیٹیاں طوق و زنجیر پہن کر بازاروں میں در بدر ہوں. اب جب نانا کی قبر سے رخصت ہو گئے نا, اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ اب حسین کے قدم کس بی بی کی قبر کی جانب بڑھ رہے ہیں, فاطمہ زہرا کی قبر کی جانب آئے. عزیزان گرامی یہ میرا دل کہتا ہے کہ کس انداز سے آئے مجھے نہیں پتا, لیکن اس انداز سے آئے کہ جس طرح ماں کے پاس بچہ آتا ہے, اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا, ماں سے گفتگو شروع کی. دیکھیے عزیزان گرامی, مادر گرامی, اے فاطمہ زہرا, اے دختر رسول خدا, اب ہم آپ کا شہر چھوڑ رہے ہیں, آپ کی بیٹیاں جائیں گی. مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے مدد کی درخواست کی ہو مادر گرامی سے, حسین نے یہ اطلاع دی ہو کہ مادر گرامی حکم رسول خدا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو لے کر جاؤں اور انہیں اسیر کرواؤں. عزیزو بس رخصت پڑھنی تھی مجھے آگے اور, لیکن اب کروں تو کیا کروں کہ جب مادر حسین کا ذکر آ گیا, جب دختر رسول خدا کا ذکر آ گیا, اب جی میرا یہ چاہتا ہے, آپ حسین پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں, لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اس ہستی کے مصائب کے 2 جملے پڑھوں کہ جس پر حسین نے گریہ کیا 6 سال کی عمر میں, جس پر حسین نے گریہ کیا. بس حسین ایک دفعہ حسین نے اپنے آپ کو جب قبر پہ گرایا, بطول کی فاطمہ زہرا کی قبر پر گرایا, میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا ہوگا. یہی مدینہ تھا, یہی رات کا وقت تھا کہ جب بابا علی مرتضیٰ نے مادر گرامی کو غسل دیا, روتے جاتے تھے, غسل دیتے جاتے تھے, مختصر پر جسم اثر فاطمہ کو رکھا, کفن دیا. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ جملہ لکھا
کہ علی نے جب کفن دے دیا نا فاطمہ کو، جب علی نے فاطمہ کو کفن دے دیا تو اب علی یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی آخری ملاقات کروا دے ماں سے، دختر رسول خدا سے۔ عزیزان گرامی، علامہ مجلسی نے عجیب جملہ لکھا، یا حسن و یا حسین و یا زینب ہلموا تزودوا بامکم، اے حسن اور اے حسین آؤ اب اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، دیکھو اب اس کے بعد ملاقات نصیب نہ ہوگی۔ یہ مولا کا جملہ سننا تھا مولا کائنات کا۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے، ایک طرف سے حسن لپٹے مادر گرامی کے جنازے سے، ایک طرف سے حسین لپٹے، ایک طرف سے زینب لپٹی۔ عزیزان گرامی، دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ فاطمہ زہرا کہ جو شہید ہو چکی تھی، جن کی روح اور بدن میں جدائی ہو چکی تھی، حسن اور حسین کا مقام یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی روح دوبارہ بدن میں لوٹ کر آئی۔ ایک دفعہ فاطمہ کو زندگی عطا ہوئی، بندے کفن کھلے، دائیں ہاتھ سے حسن کو لپٹایا، بائیں ہاتھ سے حسین کو لپٹایا، حاطف غیبی کی صدا آئی، علی ابن ابی طالب فاطمہ سے بچوں کو ہٹا لو، ملائکہ میں کوہرام، ملائکہ میں کوہرام۔ علی فاطمہ سے بچوں کو دور کر لو، ملائکہ میں کوہرام مچ گیا ہے۔ بس میرا ایک سوال ہے فاطمہ زہرا سے، بی بی دو عالم، خاتون جنت، خاتون محشر، یہ سبب کیا تھا کہ آپ دوبارہ زندہ ہوئی؟ بندے کفن کھلے، تسلی دی، شاید جناب سیدہ یہ جواب دے کہ دیکھو کم سنی کا سن ہے، ماں کا داغ ہے دل پر، چاہتی ہوں تسلی دو۔ بس جناب سیدہ اگر آپ کا جواب یہ ہے تو مجھ نادان کا یہ جملہ سن لیجئے کہ میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، علی نے بڑے پیار سے ہٹایا بچوں کو، سلمان موجود ہے، مقداد موجود ہے، عمار موجود ہے، ابو ذر موجود ہے، بنی ہاشم کی خواتین موجود ہیں، اس پر یہ اہتمام تسلی کا۔ میں کہوں گا بی بی ذرا یہ شام غریبہ میں، ارے دیکھیے آ کر آپ کی پوتی سکینہ ہے، سر حسین نو کے نیزہ پر ہے، شمر کے تماچے ہیں، دامن میں آگ لگی ہے۔ میں کہوں گا بی بی فاطمہ آئیے اور آ کر سکی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء بجاه محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد.